بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، واقع کربلا اور مظلومیت مظلوم کربلا کو شعروں کی شکل میں، رباعیوں کی شکل میں، بندوں کی شکل میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ان چیزوں کی تائید کی جائے۔ کیوں تائید کی جائے؟ کیونکہ ہمارے پاس احادیث ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہماری مظلومیت پہ کوئی شعر لکھتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ بزرگان ذاکرین ہوں، علماء ہوں، شعراء ہوں، جنہوں نے بھی مظلومیت مظلوم کربلا کے اوپر جو اشعار لکھے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور آنے والے ذاکرین، شعراء، خطباء پر ان کا احسان بھی ہے۔ بڑی اچھی محنتیں کر گئے ہیں۔ اب ناقبت اندیش پرانے شعراء کے اوپر تنقید، جنہوں نے مرثیے لکھے، جنہوں نے مظلوم کربلا پر سرائکی میں باندھ لکھے، ان کے اوپر تانہ زنی کچھ ناقبت اندیش لوگ کرتے ہیں۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ مولا امام مظلوم کی مظلومیت پر شعر لکھنا بڑا ثواب ہے۔ کتاب ہے اعمال صدوق، ایک شاعر آتا ہے مولا امام صادق کی بارگاہ میں، مولا آقا فرماتے ہیں کہ تم نے کوئی شعر لکھا ہے؟ بھائی لکھا ہے تو مجھے سناؤ۔ انہوں نے شعر سنایا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ گریے کا بہترین سبب ہے شعر، جو مصائب پر مشتمل ہوتا ہے شعر، وہ گریے گا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی شعر پڑھا جائے، چاہے اردو ہو چاہے سرائکی ہو وطن عزیز پاکستان میں، اس پہ گریہ نثر کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے مولا آقا نے جو ہے وہ حکم دی، کیونکہ مظلوم کربلا پر ایک تو گریہ یہ کہ مولا مظلوم کربلا کا حق ہے اور یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ نہیں آتا رونا، رونے کی کوشش کرو، کیونکہ مولا کا یہ حق ہے، ادا کرو۔ دوسرا کیا ہے کہ دوسرا آپ روئیں گے تو آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایک ثواب ہے۔ تو اس لیے مظلوم کربلا پر شعر لکھنا، جو بڑے بڑے ہمارے شعراء گزرے ہیں، کیوں ہماری عوام اور ہمارے کرتے دھرتے اس قدر بے حس ہیں، ان شعراء کے اوپر دن رکھے جائیں، میر انیس کے اوپر دن رکھا جائے، ایک دن باقاعدہ منایا جائے، ریحان اعظمی اور کیسے کیسے شعراء ہیں، میری معلومات اتنی نہیں ہے، جو بڑے نام ہیں ان کے سرائکی میں، اردو میں یا سندھی میں بڑے لوگوں نے کام کیا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ دن رکھ جائے۔ آپ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، آپ دیکھیں کتاب ہے اعمال صدوق، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال علی یا عمار انشدنی فی الحسین حسین ابن علی علیہ السلام۔ مولا آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار شعر سناؤ مولا مظلوم کربلا کی مظلومیت پر مجھے۔ قال فانشدته فبکا ثم انشدته فبکا۔ راوی کہتے ہیں میں نے شعر سنایا مظلومیت کربلا کا، مظلومیت مظلوم کربلا کا میں نے شعر سنایا، مولا آقا نے رونا شروع کر دی۔ پھر میں نے شعر پڑھا، پھر مولا روئے۔ قال فواللہ ما زلت انشدہ ویبکی حتی سمعت البقاء من الدار۔ راوی کہتے ہیں میں نے جب شعر سنا، شعر سنتے جاتے تھے، مظلومیت مظلوم کربلا سنتے جاتے تھے امام، اور امام گریہ کرتے جاتے تھے، اور یہاں تک راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گھر سے اندر سے میں نے رونے کی آوازیں سنی، پاک بیبیاں بھی اندر ہوتی تھی شعر سن کر۔ فقال علی یا عمار،
من انشد فی الحسین ابن علی علیہ السلام فابقى 50 فلہ الجنہ. مولا آقا نے شعر سنا اور کہا عمار اس کام کو چھوٹا نہ سمجھنا. ابھی کوئی بندہ سیاست پڑھ کے آ جائے، سر پہ امامہ سجا لے، ابا پہن لے اور آ کر نواخوانوں پر آ کر شعراء پر بکواس بازی شروع کرنے لگ جائے. سنیے امام کیا کہتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمار، کوئی بندہ شعر کہتا ہے نا مظلوم کربلا کی مظلومیت پر، اور اس شعر کو سن کر صرف 50 لوگ روتے ہیں، اس پر جنت واجب ہو جاتی. لکھیں شعر، شاعری سیکھیں، سارے سیکھیں جو حضرات ممبروں پہ آتے ہیں، سیکھیں شاعری اور مظلوم کربلا کا اچھا مرثیہ پڑھیں. وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْرًا فَأَبْقَى 30 فَلَهُ الْجَنَّةُ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج سمجھتے ہیں کہ آپ کے شعر میں اتنا دم نہیں ہے، آپ سے وزن نہیں بنایا جا سکا، شعر کا الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں تھا، 50 بندے نہیں روتے. مولا آقا نے کہا 30 بندے روئیں پھر بھی جنت ہے. 50 زیادہ ہو گئے نا، 30 اس سے کم. مولا آقا فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا، مظلوم کربلا کی مظلومیت شعروں کی شکل میں بیان کرو، 30 روئیں گے پھر بھی جنت ہے. اچھا مولا 30 بھی نہیں روتے، کریں کیا؟ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ علیہ السلام فَأَبْقَى 20 فَلَهُ الْجَنَّةُ. مولا آقا فرماتے ہیں 20 اگر روتے ہیں، آپ کے شعر سن کے، آپ نے جو شعر کہا ہے 20 روتے ہیں، جنت ہے اس کے لیے. وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ فَأَبْقَى 1 فَلَهُ الْجَنَّةُ. 20 بھی نہیں نہ روتے، ایک بندہ روتا ہے. جو حضرات مجلسیں پڑھتے ہیں، جتنے بھی آپ جیسی بھی مجلس آپ سے، یعنی اتنی آپ کی محنت نہیں ہے، آپ سے اچھا گریہ نہیں آپ کروا سکے، تو ایک بندہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے پوری مجلس میں، جیسی جگہ پہ بھی آپ نے ایک بندہ. مولا آقا نے فرمایا ایک بھی آپ کا شعر سن کر ہوتا ہے پھر بھی جنت ہے. وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ فَاتَّبَعَكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. مولا آقا فرماتے ہیں ایک بھی نہیں رویا، کوئی بات نہیں. آپ نے شعر کہا ہے نا مظلومیت مظلوم کربلا پر، ایک بندے نے صرف رونے کی شکل بنائی ہے، آپ پر جنت واجب ہو جائے، جنت واجب ہو گئی آپ پر. تو میرے معزز دوستوں، جو شعراء ہیں ان کی قدر کریں. کتنے خوبصورت شعر لکھتے ہیں. یہ ناعاقبت اندیش، یہ بدبخت، اب یہ باتیں زیادہ سخت ہو جائیں گی، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ان کا حلقہ احباب انہیں جانتا ہے کہ ان کی کیا. یہ ہمارا جو وطن عزیز ہے نا، اس میں وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے کہ جو بندہ زیادہ روابط رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ، بس وہی پھر مجتہد ہے، وہی آیت اللہ ہے، وہی محدث ہے خیر سے، وہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے میرے دوستو. جو شعراء مظلوم کربلا پر شعر لکھتے ہیں ان کی قدر کریں. امام کا فرمان ہے کہ جو اگر آپ ایسا شعر لکھتے ہیں کہ کوئی روتا ہی نہیں ہے، صرف ایک بندے نے رونے کی شکل بنا لیا، آپ نے شعر کہا، آپ پر جنت واجب ہے. مولا نے خود بلایا شاعروں کو، کہا شعر پڑھو اور خود روئے، اور نہ خود روئے بلکہ اندر سے جو ہے وہ گھروں سے آواز آنے لگی رونے کی. آ جائیے ایک اور حدیث دیکھیں، کتاب ہے بہار الانوار. راوی کہتے ہیں کہ ان کننا عند ابی عبداللہ علیہ السلام ونحن جماعۃ من الکوفیین فدخل جعفر بن عفان علی ابی عبداللہ علیہ السلام فقربہ وادناه ثم قال یا جعفر قال لبیک جعلنی اللہ فدا. راوی کہتے ہیں کہ ہم مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آیا جس کا نام جو ہے وہ جعفر ابن عفان ہے. وہ تشریف لے کے آئے اور اسے مولا آقا نے اپنے قریب بلایا، تو اس نے کہا کہ مولا آپ پر خدا مجھے قربان کر دے، میں آ گیا حضور آپ کی خدمت میں. قال فبلغنی انک تقول الشعر فی الحسین وتجید. مولا آقا نے کہا میں نے سنا ہے آپ بڑے اچھے شعر کہتے ہو مظلوم کربلا کی مظلومیت پر، اچھے شعر کہتے ہو، میں نے لوگوں سے سنا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. فقال له نعم
جعلنی اللہ فداک، تو وہ کہتا ہے شاعر، جی مولا واقع ایسا ہی ہے، میں شعر کہتا ہوں۔ قال قول، تو آپ نے فرمایا کہو پھر شعر کہتے ہو، اچھے شعر کہتے ہو، کہو۔ کہاں بدبخت لوگ شعراء پر تنقید کر رہے ہیں؟ ہاں، جنہوں نے غلو لکھا ان کے اوپر تنقید ہونی چاہیے، بلکہ تنقید نہیں، سختی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نہ پڑھوائیں، غلو کی نہیں۔ میں مصائب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ مظلوم کربلا کی مظلومیت کوئی بندہ لکھتا ہے شعر کی شکل میں، یا مولا واقع کے فضائل لکھتا ہے، غلو کی میں نہیں کہہ رہا۔ فرمایا فَأَنشَدَهُ صلی اللہ علیہ، تو جو ہے وہ شاعر نے جو ہے وہ شعر جو ہے وہ کہا، فَبَكَى وَمَنْ حَوْلَهُ حَتَّى صَارَتِ الدُّمُوعُ عَلَى وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ۔ مولا واقع نے جب شعر سنا، مولا واقع نے رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ مولا کے جو ہے وہ آنسو آ کے اقصا سے ہوتے ہوئے داڑھی پر جاری ہو گئے، اور جو آس پاس لوگ تھے سب نے رونا شروع کیا۔ ثم قال یا جعفر واللہ لقد شہدت ملائکۃ اللہ المقربون ہا ہنا۔ میں جعفر تم نے شعر پڑھا نا، میں نے اللہ کے یہاں پر فرشتے دیکھے ہیں۔ میں نے امام فرما رہے آپ نے شعر پڑھا ہے، مصائب آپ نے پڑھا ہے، مولا واقع کی مظلومیت بیان کی ہے شعر میں میرے سامنے، میں رویا ہوں، میں نے یہاں پر فرشتے دیکھے، معصوم امام۔ یسمعون قولک فی الحسین علیہ السلام، وہ فرشتے آپ کا شعر سننے آئے ہیں۔ وہ ان فرشتوں نے جو آپ نے مظلومیت مظلوم کربلا شعر میں بیان کیا، انہوں نے وہ سنی ہے، موجود تھے وہاں۔ وَلَقَدْ بَقَوْكَ مَا بَقَيْنَا وَأَكْثَرَ، مولا کا فرماتے ہیں فرشتوں نے آپ کا شعر سن کر رونا شروع کر دیا، بلکہ اتنا روئے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ فرشتے ہم سے بھی زیادہ انہوں نے گریہ کیا ہے آپ کا شعر سن کر کہ آپ نے مظلوم کربلا کی مظلومیت شعر کی شکل میں پیش کی۔ وَلَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ يَا جَعْفَرْ فِي سَاعَةِ الْجَنَّةِ بِأَسْرِهَا، فرمایا اے جعفر ایک شعر کہا ہے، ایک شعر کہا ہے، اسی وقت اللہ نے آپ کے اوپر بہترین جنت واجب کر دی۔ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ، اور اللہ نے آپ کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے۔ فَقَالَ يَا جَعْفَرُ عَلَىٰ أَزِيدُكَ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری شان اور بتاؤں، شعر لکھتے ہو، میں شان تمہاری اور بتاؤں؟ قال نعم یا سیدی، مولا واقع بیان کیجئے۔ قال ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکا وابکا به الا اوجب اللہ له الجنہ وغفر له، مولا آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک شعر لکھا، کس پر؟ مظلومیت مظلوم کربلا پر ایک شعر لکھا، اس سے وہ خود رویا، یا کوئی ایک بندہ وہ رویا، یا اس نے صرف رونے والی شکل بنائی، اللہ نے اس کے گناہ بھی بخش دیے اور اس پر جنت بھی واجب کرا دی۔ ایک شعر کسی بندے نے لکھا، بندہ رونے والا بھی ایک ہے، یا ایک بندے سے رونے والی شکل بنائی ہے، اللہ نے گناہ بھی اس شاعر کے بخش دیے۔ کہاں تنقید کرے گا؟ کس ڈگر پہ شیعہ چل پڑے؟ کس سے متاثر ہو؟ جن سے آپ متاثر ہیں، خدا شاید ہمارے شعراء کا کلام چوری کرتے ہیں، سارا کلام ہمارے جو شعراء ہیں نا ان کا چوری کرتے، آپ ان سے متاثر ہو گئے، دشمنان اہل بیت سے متاثر ہو چکے، ان کا فلسفہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، چڑھ جانا ہے پوری دنیا کے اوپر حکومت بنانی ہے، یہ ہے جی امام حسین علیہ السلام نے جی قیام کیا، جی چڑھ گئے جی یزید پر۔ کدھر جا رہے ہو اللہ کے بندے؟ احادیث اہل بیت پڑھو۔ اس وقت آپ کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر چڑھ جائیں، آپ پر جہاد واجب ہی نہیں ہے، آپ اپنا چڑھ جائیں۔ ہاں، آپ کو کوئی ستاتا ہے، کوئی آپ کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے تو اس کے آپ
مقابل میں اتنی مزاحمت کر سکتے ہو جتنی اس نے کی ہے. بس شعراء پر تنقید نہ کرو. خود نہیں کام کر سکتے ہو آپ، خود مصائب اچھا نہیں پڑھ سکتے، آپ کو خود فضائل آپ نے پڑھے ہی نہیں، آپ کو آتا ہی نہیں ہے. آپ نے 4 بندوں کے ساتھ رابطے، 4 بند آپ نے سیٹ پھنسائے ہیں، 4 آپ نے مل مالکان پھنسائے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح آپ نے جناب اللہ ایک گاڑی لے لی ہے اور آپ بکواس کرتے پھرتے ہیں. کبھی اس میں تیاری تو آپ نے کرنی نہیں. مظلوم کربلا کی مظلومیت پر جو کوئی شاعر چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہے، چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہے، ریحان آزمی صاحب دنیا سے چلے گئے، میں ان کی بات کرتا ہوں، کتنی چھوٹی سی جگہ پہ وہ بیٹھے تھے. لیکن ان بدبختوں سے جو لاکھوں کروڑوں یہ پوری تشیع کا خون چوس رہے ہیں، چاہے یہ مولوی ہوں یا غیر مولوی ہوں، ان سے ان کے درجات بڑے بلند ہیں. مولا آقا نے فرمایا گناہ بخش دیے اور کیا کیا، جنت واجب کرا دی. وہ ان کا مرتبہ بلند ہے. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، ہمیں ایسے شعراء کے ساتھ بیٹھنا ہے. ہم نے جو ہمیں مظلوم کربلا سنائیں اور ہم گریہ کریں. آج ہمارا یہی فریضہ ہے، ہمارا یہی صرف فریضہ ہے کہ ہم شعر لکھیں، مسائل پڑھیں، ہم لوگوں کو سنائیں، بس لوگوں کو پتہ چلے کہ مولا مظلوم شہید ہوئے. بس لوگوں کے بچے نہ خراب کرو، لوگوں کے بچوں کو جہاد کی طرف نہ بلاؤ بار بار کہ جہاد کرو جہاد کرو، لوگوں کے بچے نہ خراب کرو. آپ کا فریضہ ہے مظلوم کربلا کی مظلومیت سننا، اگر ناس بھی نہیں ہو تو مظلومیت سننا اور مولا آقا پر گریہ کرنا، لوگوں کو بتانا. بس باقی اسٹیٹ جانے، اسٹیٹ کے کام جانے. میں امید کرتا ہوں میرے معزز دوستو آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.